السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ٹرانسجنڈر کا بل جو ہے منظور ہو چکا ہے۔ پاکستان پر بدترین مغربی تہذیبی ثقافتی جارحیت کا وار ہو چکا ہے۔ وطن عزیز پر ہم جنس پرستی کے منڈلاتے محیب سائے نظر آ رہے ہیں۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے آخری دنوں میں خواجہ سرا کے حقوق کی آڑ میں پیپلز پارٹی نے ایک بل پیش کیا۔ مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور تمام لبرلز پارٹیوں نے اپنے تمام تر سیاسی اختلافات بھلا کر اس بل کی حمایت کی اور یوں یہ بل ایکٹ یعنی قانون کی حیثیت اختیار کر گیا۔ بل پیش کرنے والوں نے خواجہ سراؤں کے حقوق کا سہارا لے کر ایسی چابکدستی اور عیاری سے اس قانون کا مسودہ تیار کیا کہ اس میں ہم جنس پرستوں کے لیے قانونی تحفظ کا ایک شاندار چور دروازہ رکھ دیا گیا۔ اس طرح ہم جنس پرستی کو باقاعدہ قانونی تحفظ فراہم کر دیا گیا۔ یہ ایکٹ نہ صرف کئی اسلامی اصولوں کے خلاف ہے بلکہ اس سے ہم جنس پرستی جیسے کبیرہ گناہ کا راستہ اس طرح کھل جائے گا کہ اس کا سدباب بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس ایکٹ میں کیا خامی ہے جو اسلام، قانون، شریعت کے منافی ہے؟ وہ یہ ہیں کہ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ خامی نمبر 1 یہ ہے کہ ایکٹ میں ٹرانسجنڈر کی تعریف، جس کے لیے درست الفاظ انٹرسیکس ہے، میں بائیولوجیکل ساخت کے اعتبار سے مکمل مرد اور عورت کو بھی محض اپنے احساسات کی بنا پر ٹرانسجنڈر قرار دیا گیا ہے۔ خامی نمبر 2 دوسرا، ان افراد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو مکمل مرد یا عورت ہونے کے باوجود اپنی جنس اپنی مرضی سے اپنے شناختی کاغذات میں اپنے احساسات کے مطابق تبدیل کروا سکتے ہیں اور نادرہ یہ تبدیلی کرنے کا قانونی طور پر پابند ہوگا۔ اس لیے اس قانون میں سیلف پریزرو جینڈر آئیڈینٹی کی اصطلاح ڈالی گئی۔ ایکٹ میں ٹرانسجنڈر کی کیا تعریف بیان کی گئی ہے؟ اس میں لفظ ٹرانسجنڈر استعمال کرتے ہوئے اس کی تعریفات بیان کی گئی ہیں، جس میں پہلی تعریف درست ہے، لیکن اس کے لیے درست لفظ ٹرانسجنڈر نہیں بلکہ انٹرسیکس یا ہارمافروڈائٹ ہے۔ پہلی تعریف وہ ٹرانسجنڈر ہے جس کے اعضاء میں پیدائشی صنفی ابہام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس لیے درست لفظ انٹرسیکس یا ہارمافروڈائٹ ہے۔ دوسری تعریف کے مطابق وہ شخص جو مکمل مرد ہے وہ کسی وجہ سے مثلاً دوا یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مردانہ صلاحیت سے محروم ہو جائے، وہ بھی اس ایکٹ کے مطابق ٹرانسجنڈر ہے۔ ایکٹ میں ٹرانسجنڈر کی کیا تعریف بیان کی گئی؟ حالانکہ وہ مکمل مرد ہے، ٹھیک ہے، اس کے احساسات، جذبات، اس کی بائیولوجیکل ساخت مردوں کی طرح ہے، صرف اس میں مردانہ قوت ختم ہونے سے اس کی جنس ہرگز تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تیسری تعریف کے مطابق ایسے افراد جو پیدائشی طور پر جسمانی اور ہارمونز کے اعتبار سے مکمل مرد یا عورت کے جنس کے ساتھ پیدا ہوئے مگر بڑے ہو کر کچھ نفسیاتی الجھن، پیچیدگی، معاشرتی دباؤ، ٹرینڈ، ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر اپنی جنس سے ناخوش ہیں، اس ناخوشی یا نفسیاتی بیماری کو جینڈر ڈسفوریا کہا جاتا ہے۔ ایسے افراد کو بھی ایکٹ میں ٹرانسجنڈر کہا گیا ہے، حالانکہ بائیولوجیکل ساخت کے اعتبار سے وہ مکمل مرد یا عورت ہے۔ اس ایکٹ سے معاشرے میں کیا بگاڑ رونما ہوگا؟ سب سے بڑی خرابی ہے کہ اس سے ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک مرد جس میں کسی قسم کی کوئی صنفی خرابی نہیں، یعنی یہاں تک کہ وہ شادی شدہ ہے اور صاحب اولاد ہے، مگر اس کی خواہش میلان طبع یہ ہے کہ وہ ایک عورت کی طرح پہچانا جائے، تو بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ سرٹیفکیٹ کے اس ایکٹ کی شق نمبر 3 اور شق نمبر 2 کی تحت نہ صرف نادرہ بلکہ کسی بھی حکومتی ادارے میں خود کو بحیثیت عورت رجسٹرڈ کروا سکتا ہے یا چاہے تو ٹرانسجنڈر بھی رجسٹرڈ کروا سکتا ہے، اور یہی حق ایک عورت کو بھی حاصل ہوگا۔ اس کے نتیجے میں وہ مرد جو حکومتی کاغذات میں اب عورت رجسٹرڈ ہے کسی دوسرے مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، عورتوں کے لیے مختص تمام جگہوں ٹوائلٹ، سوئمنگ پول جا سکتا ہے۔ عورتوں کے تمام قوانین اس پر لاگو ہوں گے۔ ایک عورت جو پیدائشی طور پر عورت ہے مرد رجسٹرڈ ہو کر وراثت میں اپنا حصہ دگنا کروا سکتی ہے۔
اس کے نتیجے میں خاندانی نظام جو تباہی آئے گی وہ ناقابل بیان ہے۔ نیز ہم جنس پرستی کا طوفان پورے معاشرے کو گھیر لے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ افسوس یہ ہے کہ جس مظلوم صنف یعنی کہ حقیقی مخنث کے لیے یہ قانون بنایا گیا، جن کی تعداد بہت کم ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں پہنچ رہا، بلکہ جعلی مرد عورت قانونی طور پر اپنے آپ کو ٹرانسجنڈر بنا کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا یہ محض خدشہ ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ یہ کوئی خدشہ یا خیالی بات نہیں، بلکہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے اس وقت وزیر داخلہ سے یہ سوال پوچھا کہ جولائی 2018 جب یہ قانون منظور ہوا، اس سے لے کر جون 2021 تک کتنے لوگوں نے جنس کی تبدیلی کے لیے اپلائی کیا؟ وزارت داخلہ سے تحریری طور پر موصول ہونے والا جواب اور اعداد و شمار انتہائی خوفناک تھے۔ جولائی 2018 سے لے کر 2021 تک گزشتہ 3 سالوں میں 28,723 افراد نے اپنی میلان طب اور اندرونی طور پر محسوس کی گئی احساسات اور جذبات کی بنیاد پر خود کو اپنی اس جنس سے علیحدگی شناخت کے لیے درخواست دی، جو انہیں پیدائشی طور پر عطا کی گئی۔ اب وہ اس پر اپنی جنس شناختی کاغذات میں بھی تبدیل کروا چکے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ مرد یعنی 16,530 ایسے مرد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عورت رجسٹرڈ کروا لیا ہے۔ اس کے بعد 12,154 ایسی عورتیں جنہیں پیدائش کے وقت لڑکی بتایا گیا مگر اب خود کو مرد کہلوانا اور قانونی طور پر مرد بننا پسند کرتی ہیں۔ صرف 9 ایسے مرد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دراصل خواجہ سرا ہیں مگر ہمیں غلطی سے مردوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے بالکل برعکس 21 خواجہ سرا وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو مکمل طور پر مرد ہیں اور ہمیں مرد کہا جائے، جبکہ 9 خواجہ سراؤں نے خود کو عورت کہلوانے کے لیے درخواست دی ہے۔ اور اس پورے طریقہ کار میں سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اس قانون کے تحت کسی میڈیکل معائنے یا ڈاکٹر کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی گواہی اور سب سے بڑا قانون انسان کے پوشیدہ جذبات اور احساسات کی گواہی ہے، جو کہ حتمی فیصلہ ہے۔ اس گواہی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ جماعت اسلامی کے محترم سینیٹر جناب مشتاق احمد نے اس ایکٹ کے خلاف ترمیمی بل سینٹ میں پیش کیا اور آج کل اس میں بحث چل رہی ہے۔ محترم مشتاق احمد خان کی ترمیم۔ اس قانون میں ٹرانسجنڈر پرسن کی تعریف نمبر 2 اور 3 جس میں مکمل مرد و عورت کو ٹرانسجنڈر قرار دیا گیا وہ ختم کیا جائے۔ ٹرانسجنڈر کے جنس کا تعین سیلف پرزرو جینڈر آئیڈینٹی ذاتی تصور کی ہوئی جنسی شناخت کے بجائے میڈیکل بورڈ سے مربوط کیا جائے۔ سینیٹر مشتاق احمد کے خلاف اس وقت تمام لبرل جماعتیں بشمول مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی متحد ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے تمام علماء کرام، اسلامی تنظیمیں، اسکالرز اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اسلام اور آئین سے متصادم اس قانون کے خلاف ہر ممکن جدوجہد کریں۔ اس قانون کے خلاف ہر مسلمان کیا کرے؟ سب سے پہلے خود کو یہ سمجھے کہ مسئلہ کیا ہے، سوشل میڈیا پر آواز اٹھائے، اس کے حوالے سے مستند مواد کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر کرے، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کو ای میل اور خطوط لکھے، الہا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور استغفار کرے۔ آخر میں بات یہ ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا ہونا بہت برا فعل ہے، لیکن اس گناہ پر اصرار اور نڈر اور بے خوف ہو جانا ایسا بڑا گناہ ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ ہم جنس پرستی بذات خود اتنا بڑا گناہ ہے، اس پر قوموں کو عذاب نازل ہو جاتا، لیکن اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے حکومتی سطح پر باقاعدہ قانون سازی کرنا بہت بڑی جسارت ہے۔ وطن عزیز پہلے ہی ایک عذاب اور آزمائش سے گزر رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہمارا، آپ کا اور پوری ملت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے خلاف عوامی سطح پر آواز اٹھائی جائے، مسجدوں میں اس حوالے سے بات ہو، علماء کرام عوام کی ذہن سازی کریں تاکہ یہ سازش ناکامیاب ہو سکے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ۔ پھر ہم نے ان بستیوں کو الٹ کر ان کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور ان لوگوں کو کنکر کے پتھر برسائے۔ اس واقعے میں اہل بصیرت کے لیے بہت سی عبرتیں ہیں۔
اور یہ ان کی بستیاں لب سڑک واقع ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ٹرانسجنڈر کا بل، جس کی وجہ سے قوم لوط پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ آج پاکستان میں اس قانون کو کھلے عام اجازت دی گئی ہے کہ انسان اپنی جنس اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر سکتا ہے۔ تو آپ لوگ